ڈی او سیکنڈری صاحب گجرانوالہ ملک خالد جاوید صاحب خود ادھر آئے ہیں، انہوں نے وزٹ کیا ہے اور انہوں نے پرپوزل تیار کروا کے بھجوائی ہے کہ اس اسکول کو ڈبل شفٹ ہونا چاہیے فی الحال، جب تک اس کو یعنی کسی دوسری جگہ پر شفٹ نہیں کیا جاتا۔ لیکن سی او صاحب جو ہے وہ 1 مہینہ ہو گیا ہے ہماری درخواست کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور وہ نہ اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں اور نہ اسے اپرووڈ کر رہے ہیں۔ 15 مرلے کی اراضی ہے، اس میں یعنی 5 افراد کا کنبہ جو ہے وہ بھی مشکل سے رہتا ہے، اور یہاں پر ہم نے 1200 کے قریب بچوں کو بٹھایا ہے۔ خدارا آپ دیکھیں یہ بھی قوم کے بچے ہیں۔ کئی سال گزر گئے ہیں اور مسلسل اپلیکیشنز ہو رہی ہیں، لیکن ان اپلیکیشنز پہ کوئی کسی قسم کا ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی۔ اگر یہ بلڈنگ باہر 11 کنال کی جگہ ہم نے محکمے کو لوکیٹ کر کے دی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ ابھی جو بچے جن کی جانوں کو خطرہ ہے، اساتذہ سٹاف کو خطرہ ہے، اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس اسکول کو باہر اس 11 کنال میں شفٹ کر دیا جائے اور یہ اسکول ہمارے ساتھ جو گرل اسکول ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے۔ بچیوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ بچوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ایک ڈبل شفٹ کر دیا جائے وقتی طور پہ، دوسرا اس پوری بلڈنگ کو ڈیمالش کر کے نئے سرے سے پلین بلڈنگ بنائی جائے تاکہ ان بچوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہوں اور ہماری ریکوائرمنٹس بھی پوری ہو جائیں۔ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب، میں بھی پاکستان ہوں اور تو بھی پاکستان ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے اور تیرے گھر میں نان ہے، میں بھی پاکستان ہوں اور تو بھی پاکستان ہے، بند ڈبوں میں خالص کھانا تیرا کتا کھاتا ہے، میرا بچہ بھوک لگے تو روتا ہے سو جاتا ہے، میں بھی پاکستان ہوں اور تو بھی پاکستان ہے۔ پیارے ناظرین، اشرف المخلوقات کے منصب جلیلہ تک پہنچنے کے لیے انسانوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت اور تدریس کی چوٹیاں سر کرنا پڑتی ہیں۔ ناظرین، ہمارا المیہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تعلیمی لحاظ سے بھی منقسم ہے اور ہمارے بچے جن اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اسکول بھی طبقاتی تفریق کا شکار ہو چکے ہیں۔ امراء کے بچوں کے لیے تعلیمی ماحول بہت اعلیٰ درجے کا ہے، بھاری بھرکم فیسوں والے جدید ترین انگلش سلیبس والے اسکولوں میں امراء کے دھنوانوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ ہم جیسے وائٹ کالر سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں نہ موافق حالات اور نہ کافی سہولیات کے ماحول میں زیر تعلیم رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اپنے ہمراہ لے کے کاموکی کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 میں وزٹ کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اسکول انتہائی مخدوش حالت پہ مبنی ایک عمارت میں قائم ہے۔ 1200 تعداد ہے طلباء کی جو اس اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ 3 حصے ہیں اس اسکول میں پرائمری حصہ بھی ہے، مڈل بھی ہے اور ایف اے تک بھی بچے یہاں زیر تعلیم ہیں۔ نہ فرنیچر میسر ہے بچوں کو، نہ کوئی ایری کلاس رومز ہیں، وینٹیلیشن بالکل بھی نہیں ہے، عجیب حبس زدہ ماحول میں بچے یہاں زیر تعلیم ہیں۔ بچوں کے والدین نے اور خود طلباء نے فون پہ ہمیں ریکویسٹ کی کہ ہم ان کا اسکول وزٹ کریں اور ان کے مسائل جو ہیں انہیں اجاگر کریں، حکام بالا تک پہنچائیں
تو آئیے ہمارے ساتھ آپ کو ہمراہ لے کے کاموں کی کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 میں چلتے ہیں، طلباء سے، اساتذہ کرام سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں ان کی زبانی آپ کو بھی سنواتے ہیں اور حکام بالا تک بھی پہنچاتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، گورنمنٹ ہائی اسکول کاموں کی نمبر 3، اس اسکول کے کچھ مسائل ہیں، بچے کیا کہہ رہے ہیں اور اساتذہ کرام کا کیا موقف ہے۔ آئیے آپ کو ایک کلاس روم میں لیے چلتے ہیں اور چل کے آپ کو طلباء سے بھی ملواتے ہیں اور ان کے ٹیچر صاحب سے بھی ملتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے حضور آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ میرا نام گلزادہ خان ہے۔ اچھا، میں یہاں پر پرائمری اسکول ٹیچر ہوں جی۔ یہ 5th کلاس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وینٹیلیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے جی۔ یہاں پر ہم نے گنجائش سے زیادہ بچے بٹھائے ہوئے ہیں۔ ہمیں اساتذہ کو اور بچوں کو بعض اوقات یعنی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر آکسیجن کی کمی ہے، اور دوسرا باہر جو ٹوائلٹ ہے وہاں سے گندی سمیل جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، تو درس و تدریس میں بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا ہے۔ یہاں پر وینٹیلیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو پھر تو سفوکیشن ہو جاتی ہوگی، بہت زیادہ سفوکیشن ہوتی ہے۔ ہم نے کوشش کی تو ہے آپ کم کرنے کی۔ ایگزاسٹ وغیرہ کیوں نہیں لگوا لیتے؟ ایگزاسٹ بعض اوقات بجلی ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے ایگزاسٹ جو ہے وہ بھی اکثر اوقات بند رہتے ہیں۔ اچھا، تو جس کی وجہ سے بچوں کو بھی بڑی پرابلم ہے کیونکہ اسکول تنگ گلیوں میں ہے اور اس کی جو اراضی ہے وہ تقریباً 15 مرلے ہوگی۔ 15 مرلے میں ہم نے 1200 کے قریب بچے جو ہیں ان کو اس طرح رکھا ہے جس طرح ایک پوٹلی فارم میں مرغوں کو رکھا جاتا ہے، مرغیوں کو رکھا جاتا ڈربے میں ہے۔ تو جیسے ہم چوزے بند۔ آپ کی وساطت سے گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول کو کسی کھلی جگہ میں شفٹ کیا جائے
تاکہ بچے جو ہیں وہ بھی اسکول کا سانس لے سکے اور ہم بھی لے سکیں اور اچھے طریقے سے جو ہے درس و تدریس کا کام جو ہے وہ چلتا رہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ اس قدر آپ گھٹن زدہ ماحول میں بچوں کی تعلیم و تدریس کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے اسکول کے ماشاءاللہ نتائج بڑے زبردست ہیں۔ آپ کے ایک بچے نے تو 1000+ نمبر لیے تھے، تو یہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے پڑھائی کا آپ کا معیار جو ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ پڑھائی ہم اپنی حد تک مکمل کوشش کرتے ہیں، بچوں کو ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے نمبر لے سکے، بلکہ ہمارے اسکول میں روزانہ درجنوں کی تعداد میں والدین آ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو داخل کریں، لیکن ہمارے اسکول میں جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم زیادہ تر بچوں کو داخل بھی نہیں کر رہے تاکہ ہمارا جو پہلے سے اتنا برڈن ہے وہ مزید نہ بڑھ جائے۔ اچھا تو ایک اور بات بتائیں، راز کی بات ہے وہ پلیز بتائیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے جو رجسٹرڈ سٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً 1000 یا اس سے کم و بیش ہیں، جبکہ 1200-1300 بچے جو داخل بھی نہیں ہیں ان کی بھی آپ تعلیمی آپ جاری کر رہے ہیں، انہیں بھی پڑھا رہے ہیں۔ بالکل، یعنی ہمارے پاس ٹوٹل رجسٹرڈ جو ہے وہ 1000 ہوں گے، لیکن 1000 سے زیادہ ہمارے پاس 1200 کے قریب بچے ہیں۔ اچھا، ٹوٹل اگر ہم شامل کریں نا جو 200 ہے تو 1200 بچے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزانہ درجنوں کی تعداد میں والدین، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ معاشی حالات بھی لوگوں کے خراب ہے، تو لوگ تعلیم و تربیت کے لیے زیادہ سرکاری اسکولوں کو ترجیح دے رہے ہیں، تو یہاں ہمارے پاس آتے ہیں۔ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم ان بیچاروں کو جو ہے وہ داخل نہیں کر سکتے، اور وہ اسی طرح نامراد جو ہیں وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر بچے وہ ہیں جو کہ چھٹی کے ٹائم کے بعد محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، کیونکہ معیشت آج کل لوگوں کی اتنی خراب ہے۔ میں نے سر کو آپ کو میں نے بچہ ابھی ملوایا تھا جو یعنی ابلے انڈے بیچتا ہے، دوسرا ہے وہ موٹر سائیکلوں کے یعنی دکان پر کام کرتا ہے، وہاں پر یعنی موٹر سائیکلیں ٹھیک کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس سارے جو ہے نا اس طرح کے بچے آتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ پڑھتے بھی ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ نے گلزادہ صاحب جو کہ یہاں پہ ٹیچر ہیں ان کی باتیں سنی، زبردست بات انہوں نے کی کہ بڑے ہمارے ملک کے معاشی حالات اس وقت دگرگوں ہیں، اور بڑے پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو برانڈڈ ہیں، جہاں پہ تعلیم فروشی کی جاتی ہے اور بڑی مہنگی تعلیم جہاں پہ بکتی ہے، بلکہ میں تو یہی کہوں گا وہاں سے لوگ اپنے بچوں کو اب اٹھا رہے ہیں، کیونکہ سکت نہیں ہے ہماری حکومت کی ناقص اقتصادی اور معاشی پالیسیوں کی وجہ سے لوگوں کی نہ تو قوت خرید کچھ رہی ہے اور نہ ہی ہمارے ذرائع آمدن جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، بلکہ آمدنی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور اخراجات اور مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے جو گورنمنٹ کے اچھے اسکول ہیں جن کی شہرت اچھی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو مہنگی تعلیم والے اداروں سے، پرائیویٹ اسکولوں سے اٹھا کر اب ان اسکولوں کی جانب لے کے آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ سرکار کی زیر سرپرستی چلنے والے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ پہلے ہی اوور لوڈڈ ہیں۔ یہاں تو پہلے ہی بچے بڑے پریشان اور گھٹن زدہ، حبس زدہ ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارے بچے کدھر جائیں گے؟ ایسے بچے بھی ہیں یہاں جو چائلڈ لیبر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو کچھ تو ترس کرنا چاہیے ہمارے ان بچوں پہ جو کہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ بڑے متحرک شخصیت کے مالک ہیں، انہوں نے گجرانوالہ کے لیے بھی بہت سے کام کیے ہیں، بہت سے ترقیاتی منصوبے دیے ہیں، پورے صوبے کو دیے ہیں۔ انہیں اس جانب غور کرنا چاہیے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں پہ ضرور وہ فوکس کریں، اور بالخصوص ایسے تعلیمی ادارے جو بچوں کو بالکل تھوڑے پیسوں میں ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ بہترین تعلیم و تدریس کی جا رہی ہے بچوں کی۔ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں یہاں پہ ایک بچے کی تصویر اور اس کے ساتھ اس کے حاصل کردہ نمبر جو ہے ان کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر۔ تو دیکھیں یہ بھی اسی ادارے کا ایک ہونہار طالب علم ہے جس نے
اتنے زیادہ نمبر حاصل کیے اسی ماحول میں تعلیم حاصل کر کے. یقیناً آپ اتفاق کریں گے میرے ساتھ کہ اتنے نمبرز تو بڑے برانڈڈ پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے ہیں، سکولز ہیں، جہاں پہ ہزاروں میں فیسیں ہیں، وہاں کے بچے حاصل کرتے ہیں. لیکن ان اساتذہ کرام کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ تعلیم کا معیار بہت اچھا رکھا ہوا ہے. میں آئی کامن سر؟ یس سر. السلام علیکم سر. السلام علیکم وعلیکم سر. یہ آپ اندھیرے میں ہی پڑھا رہے ہیں بچوں کو؟ سر وہ لائٹ گئی ہوئی ہے تو اس لیے موبائل کی روشنی میں پڑھا رہے ہیں. اچھا 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 اچھا، ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جی. اور آپ نے بچوں کو چھٹی نہیں دی کہ جاؤ بھائی جا کے باہر کھیلو، بلکہ آپ لوڈ شیڈنگ میں بھی اپنے موبائل کی جو لائٹ ہے اس کو آن کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ظاہر ہے سر، ہماری تو یہ کوشش ہے کہ ہماری قوم زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے. ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ آپ کا جذبہ جو ہے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور لائق ستائش ہے. تو یہ سر بچے کون سی کلاس کے ہیں؟ یہ سر 5 کلاس کی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو یہاں سر یہ جو آپ کا سکول ہے یہاں پہ کون کون سے سیکشن ہیں؟ یہاں پہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ پرائمری سیکشن بھی ہے، مڈل بھی ہے، جی. ہائی بھی ہے. یہ سر پرائمری سیکشن بھی ہے جی. اور پرائمری سیکشن کی 7 کلاسیں ہیں تقریباً. اچھا. اور ایلیمنٹری سیکشن بھی ہے. جی. اس کی بھی میرا خیال 6 ہیں سیکشن. اچھا جی. اور سیکنڈری کلاسز بھی یہاں پہ بیٹھتی ہیں، میٹرک کی کلاسز بھی. تو آپ کا اس میں گرامی کیا ہے سر؟ ولادت علی. اچھا جی سر. تو سر آپ یہاں پہ ایز سینئر ٹیچر کیا آپ کا عہدہ کیا ہے؟ سر میرا ڈیزیگنیشن PST ہے، پرائمری اسکول ٹیچر. اچھا 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 اچھا. تھینک یو سر. پلیز پڑھائیں سر. تھینک یو. کیری آن سر. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. تو بچوں ہم پڑھ رہے تھے عیدین کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ وعلیکم السلام بیٹا. گڈ مارننگ. مائی کٹی کیٹ از بلیک اینڈ وائٹ. شی سلیپس آل ڈے اینڈ پلیز آل نائٹ. ایٹ dawn she knows when to be fed. And walk atop my sleepy head. Once she finally gets her food, she soon adopts a happy mood. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر یہ ماشاءاللہ کون سی کلاس ہے؟ وعلیکم السلام. بیٹھے سارے بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سر 1 کلاس ہے. اچھا یہ 1 کلاس. 1 کلاس. آج ان کو جو میں نے پڑھایا مائی کٹی کیٹ، میری مانو بلی، اور اس کے ساتھ کارٹونک فارم میں تصویر بھی بنائی ہے. اس سے بچوں کا شوق جو ہے نا وہ ابھرتا ہے. تو سر یہ جو اس کی فوٹوگراف آپ نے بنائی ہے بلی کی، یہ آپ نے خود بنائی ہے؟ ہاں جی، یہ میں خود بناتا ہوں. جس کلاس میں میرا لیکچر ہوتا ہے تو وہاں پر یعنی سبق کے متعلقہ جو تصویر ہے وہ کارٹونک فارم میں بناتا ہوں. واہ واہ. اس سے تو بچوں کی بڑی زیادہ سمجھنے میں اور اس کو تعلیمی حوالے سے بڑی یہ مدد ہوتی ہے. ہاں جی، بہت زیادہ بچوں میں شوق ایک ابھرتا ہے اس سے. یعنی اس میں جو ہے نا بچے جو ہے نا ایک دوسرے سے بڑھ کے یعنی کام کرتے ہیں. تو سر یہ بلی کے بارے میں یہ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ مائی کٹی کیٹ از بلیک اینڈ وائٹ؟ ہاں جی، وہ یعنی بلی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بلی میری جو ہے وہ سفید اور سیاہ رنگ کی ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ ساری رات جاگتی ہے، مجھ سے کھیلتی ہے، اور صبح جو ہے وہ کھانا کھا کے سو جاتی ہے. سر تو یہ تو اس کا مطلب ہے یہ جو بلی کا آپ انہیں مضمون پڑھا رہے ہیں اس میں بچوں کی دلچسپی کا تو کافی سامان بہت زیادہ. سب بچوں نے تصاویر بنائی ہیں، کارٹون بنایا بلی. آپ کھڑے ہو جائیں ذرا. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ سکلین. آپ نے بنائی ہے مانو بلی؟ ذرا دکھائیں تو. شاباش شاباش. ابھی آپ نے اس میں کلر نہیں بھرے؟ یہ دیکھیں جی، یہ سکلین صاحب نے کتنی پیاری دیکھیں مانو بلی بنائی ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے اس پہ مضمون کہاں لکھا ہے آپ نے؟ اچھا ابھی لکھنا ہے، آپ کے پاس پیج نہیں ہے کوئی خالی. ٹھیک. پیارے ناظرین، یہ جو پیارا سا بچہ سکلین ہے اس کے بارے میں آپ کو جو خصوصی بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سکلین صبح پڑھتا ہے اور پھر شام کو
उबले अंडे बेचता है इसी कामों की शहर की गलियों में। ये उबले अंडे बेचता है और इसके साथ साथ अपनी तालीम को जारी रखे हुए है। एक और बच्चे से आपको मिलवाते हैं कि जो यहाँ पे पढ़ भी रहा है माशाल्लाह, और इसके साथ साथ वो एक मोटरसाइकिल शॉप है, जहाँ पे वर्कशॉप है, जहाँ पे मोटरसाइकिलें ठीक की जाती हैं। यहाँ पे पढ़ाई के बाद वो जाके बेचारा वहाँ पे भी काम करता है और अपने लिए कुछ अर्निंग भी करता है। आप देखें कि किस कदर अजीम हैं ये बच्चे कि चाइल्ड लेबर भी कर रहे हैं और अपनी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। आइए आपको दूसरे बच्चे से मिलवाएं। बेटे आपका क्या नाम है? अरमान। अरमान, आप ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 1। ये 1 क्लास है। अच्छा, तो यहाँ पे आप जब पढ़ के घर वापस जाते हो तो फिर सुना है कि आप किसी मोटरसाइकिल्स की दुकान है, वहाँ पे जाके काम भी करते हो? जी। वहाँ काम सीखते हो? तो वहाँ से आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? 500 रुपया। 500 रुपया पर मंथ, महीने के बाद। तो उसकी फिर आप अपनी फीस दे लेते हो? जी। शाबाश, अल्लाह पाक आपको बड़ी तरक्की दे, अल्लाह पाक आपको बड़ा इल्म दे। शाबाश बेटा, शाबाश। बैठो मेरा बेटा, बैठो। थैंक यू। जनाब वज़ीर आला साहब पंजाब और प्यारे नाजरीन, ये इस वक्त हम गवर्नमेंट हाई स्कूल कामों की नंबर 3 जो है उसके 2nd फ्लोर पे खड़े हैं। ये जितना भी स्कूल बिल्डअप किया गया है, ये सीमेंट की स्लैब्स जो हैं उनकी छतों पे है। इसके ऊपर यानी लेंटर वाली छत नहीं है, पुख्ता कंक्रीट वाली जो छतें होती हैं उससे इस स्कूल को तामीर नहीं किया गया। जो 1st फ्लोर की इसकी छतें हैं वो भी स्लैब्स वाली हैं, और ये आप देखें कि 2nd फ्लोर पे हम खड़े हैं, ये भी स्लैब्स वाली हैं। यहाँ पे फर्नीचर आप देख रहे हैं इस कदर नाकाफ़ी है कि आधे बच्चे जो हैं वो तो कुर्सियों पे बैठे हैं, अपने डेस्क पे बैठे हैं, और बाकी आधे बच्चे जो हैं वो ज़मीन पे चादरें बिछा के और दरियाँ बिछा के, टाट चटाइयाँ बिछा के, तो बाकी बच्चे नीचे बैठे हैं। और इसके क्या क्या मसाइल हैं। और ये जो स्लैब्स वाली छतें हैं, अभी ये पास से ही ट्रेन गुजरी है। ये जो स्कूल है ये रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब सिचुएटेड है, तो अभी यहाँ से ट्रेन गुजरी है तो सारे स्कूल की छतें हिल रही थी। तो खदशा ये भी है कि पुरानी बोसीदा छतें हैं, तो अगर अल्लाह कभी ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, कोई छत गिर गई तो जैसे पहले हमने आपसे अर्ज़ किया कि 1200 की स्ट्रेंथ है इस स्कूल की, तो बहुत बड़ा बच्चों का अल्लाह पाक इन सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जानी नुकसान होने का भी सख्त अंदेशा है, लेकिन इंतज़ामिया गुजरांवाला की और महकमा तालीम के जो हुक्काम हैं वो आंखें बंद किए हुए ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और अपने इख्तियारात के नशे में मस्त हैं। आइए मज़ीद इस स्कूल के हवाले से क्या परेशानियां हैं असातिज़ा किराम को, तलबा और तालिबात को, हम एक मरतबा फिर गुलज़ादा साफ़ी साहब से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी सर, ये बताएं, एक तो बराह करम कि ये इतने ज़्यादा बच्चे हैं और हमने देखा है कि एक ही एंट्रेंस है, एक ही रास्ता है दाखिल होने का स्कूल में। इन केस ऑफ एमरजेंसी, अल्लाह कभी ना करे कोई ऐसा मसला बन जाता है, एमरजेंसी हंगामी सूरत हाल जिसे हम कहते हैं, तो ये बच्चे इस कदर किस तरह बाहर निकलेंगे? कोई आपके लिए कोई सेफ एग्जिट ही नहीं है इस पूरे स्कूल? ये सर आजकल मैं आपको बताऊं कि आजकल इतनी तंग गलियों में लोग अपनी रहायश बनाना जो है ना वो भी यानी पसंद नहीं अच्छा नहीं करते। समझते। हाँ जी। और हमने हाई स्कूल जहाँ पर यानी 1000 से ज़्यादा 1200 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, इन तंग गलियों में बनाया, तो मैं खुद बाज़ औक़ात हैरान हो जाता हूँ, सोचता हूँ जब कि खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई एमरजेंसी हो गई तो यहाँ से हमारे बच्चे और असातिज़ा कैसे निकलेंगे। अब देखें, ये हमने छत के ऊपर क्लासेस को बिठाया है, ये कुर्सियों का भी वज़न है, बच्चों का भी वज़न है, और ये स्लैपें जो हैं ये बिल्कुल कमज़ोर है, ये किसी वक्त भी नीचे गिर सकती है। और इसके नीचे भी यानी क्लासेस बैठी हैं, असातिज़ा बैठे हैं स्टाफ रूम में, गर्मी हो तो तब भी क्लासेस यहाँ बैठी होती हैं, गर्मी में, शदीद गर्मी में, और सर्दियों में भी इधर ही बैठी होती हैं। तो ये बहुत बड़े हमारे स्कूल के मसाइल हैं। इसके सिलसिले में डीओ सेकेंडरी साहब गुजरांवाला
ملک خالد جاوید صاحب خود ادھر آئے ہیں, انہوں نے وزٹ کیا ہے اور انہوں نے پرپوزل تیار کروا کے بھجوائی ہے کہ اس اسکول کو ڈبل شفٹ ہونا چاہیے فی الحال, جب تک اس کو یعنی کسی دوسری جگہ پر شفٹ نہیں کیا جاتا. لیکن سی او صاحب جو ہے وہ 1 مہینہ ہو گیا ہے ہماری درخواست کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور وہ نہ اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں اور نہ اسے اپرووڈ کر رہے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیں, وہ ساتھ والی چھت جو ہے وہاں پر بھی ہم نے کلاسز کو بٹھایا ہے, ادھر بھی بٹھایا ہے, 15 مرلے کی اراضی ہے, اس میں یعنی 5 افراد کا کنبہ جو ہے وہ بھی مشکل سے رہتا ہے, اور یہاں پر ہم نے 1200 کے قریب بچوں کو بٹھایا ہے. خدارا آپ دیکھیں یہ بھی قوم کے بچے ہیں, تو ان کا آپ خیال کریں, ان کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں, اساتذہ کی زندگیاں خطرے میں ہیں. یہاں پر ہمارے پاس اتنی تعداد میں بچے آتے ہیں, لوگ آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یعنی یہاں داخل کروانے کے لیے, کیونکہ ہمارے اسکول کا رزلٹ بہت اچھا ہے, لیکن ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے اسکول میں مزید بچوں کو داخل کر سکے. اور اس صورتحال میں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم 100% رزلٹ جو ہے وہ سالانہ دیتے ہیں. پیارے ناظرین, یہ تھے گورنمنٹ ہائی اسکول کاموں کی نمبر 3 کے پرائمری اسکول ٹیچر گلزادہ خان صافی, جن کی باتیں آپ نے سنی اور آپ نے دیکھا کہ اپنے بچوں, اپنے طلباء کے حوالے سے وہ کس قدر جذباتی ہو رہے تھے اور ان بچوں کے بارے میں کس طرح وہ اپیل کر رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر اعظم پاکستان سے. اسی اسکول کے ایک اور محترم ٹیچر امانت علی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور بٹ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں اس اسکول کے مزید کیا کیا مسائل ہیں. بٹ صاحب آپ بتائیں, آپ کی نظر میں اس اسکول کے کون کون سے سلگتے ہوئے مسائل ہیں, برننگ ایشوز جو ہیں؟ بنیادی طور پر یہ پرائمری اسکول بنا تھا جی, بعد میں اپ گریڈ ہوا اور مڈل اسکول بنا. یہ بلڈنگ چونکہ پرائمری اسکول کے لیے بنی تھی, اس میں اس کو اپ گریڈ کر کے مڈل بنایا گیا, پھر اسے ہائی کا درجہ دیا گیا. یہ ویسے ہی ناکافی ہے. اس اسکول کے سابق پرنسپل ڈاکٹر محمد نعیم اوان صاحب نے بہت زیادہ سٹرگل کی. ہم نے باہر جگہ بھی تلاش کر لی ہے, وہ محکمے کو ہم نے اپلیکیشنز بھی دی ہوئی ہیں. کئی سال گزر گئے ہیں اور مسلسل اپلیکیشنز ہو رہی ہیں, لیکن ان اپلیکیشنز پہ کوئی کسی قسم کا ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی. اگر یہ بلڈنگ باہر 11 کنال کی جگہ ہم نے محکمے کو لوکیٹ کر کے دی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اس پہ چونکہ پولیٹیکل پریشر ہے, وہ لوگ قابض ہیں, محکمہ اوقاف کی جگہ ہے. ابھی اس پہ اگر کام ہو جائے اور وہ جگہ ہمیں مل جائے, اسکول باہر نکال دیا جائے, تو یہ اسکول پنجاب کا بہترین اسکول بن سکتا ہے. ابھی جو بچے جن کی جانوں کو خطرہ ہے, اساتذہ اسٹاف کو خطرہ ہے, اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس اسکول کو باہر اس 11 کنال میں شفٹ کر دیا جائے اور یہ اسکول ہمارے ساتھ جو گرل اسکول ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے. بچیوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ بچوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. بنیادی طور پہ اگر ہم مسئلے کو حل نہیں کرتے تو جتنے مرضی اس کے ہم کرتے رہیں, وہ ویسے ہی ہے جیسے ہم اس کو پیٹ کر دیں لیکن نیچے وہ خستہ حال عمارت ہو, تو وہ خستہ حال ختم نہیں ہو سکتی. اس کا اصل حل جو ہے وہ جو ڈاکٹر نعیم اوان صاحب نے ہماری اپلیکیشنز بھیجی ہوئی ہیں, ڈی سی صاحب کے پاس بھی ہے, سیکٹری ایجوکیشن کے پاس بھی ہے. لیکن بٹ صاحب آپ خود ہی تو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بندہ ناجائز قابض ہے, محکمہ اوقاف کی وہ جگہ ہے, تو کوئی بااثر بندہ ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی بڑا سیاسی آپ کا یہاں کا مقامی لیڈر ہو, تو اس سے تو اتنی جلدی جو ہے وہ جگہ واگزار کرانے سے ہماری انتظامیہ رہی. آپ اس کا کوئی اور متبادل بتائیں کہ اگر وہ جگہ 11 کنال جو آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے, اگر وہ آپ کو نہیں ملتی تو پھر کیا اس کا حل کریں؟ کیونکہ ہمارے حکمران اور ہماری ضلعی انتظامیہ جو ہے, انہوں نے بالکل اس جگہ کو, چاہے وہ سرکار کی جگہ, لیکن انہوں نے اس کو واگزار کرانے کے لیے کوششیں نہیں کرنی. پھر اس آپ انہیں کوئی ایزی حل بتائیں جو ڈی سی صاحب آرام سے کر دیں. پھر 2 ہیں جی اس میں, تو یہ کہ ایک ڈبل شفٹ کر دیا جائے وقتی طور پہ جی. دوسرا اس پوری بلڈنگ کو ڈیمالش کر کے نئے سرے سے پلین بلڈنگ بنائی جائے تاکہ ان بچوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہوں اور ہماری ریکوائرمنٹس بھی پوری ہو جائیں. زبردست سر. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا آپ کا نام ہے؟ راہیل. اچھا, تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہو سارے بچے لائن بنا کے؟ واش روم کے لیے. واش روم جانا ہے؟ ہاں. تو کیوں نہیں جا رہے پھر, یہاں کھڑے کیوں ہو سارے لائن بنا کے؟ اور بچہ نکلے گا پھر ہم جائیں گے. اچھا, کوئی بچہ اندر ہے؟
बाथरूम? हाँ जी। ठीक ठीक। नाजरीन, आपने देखा ये जो स्कूल है, इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल का जो कमरे, क्लासरूम्स वगैरह हैं, यहाँ पे बच्चों की तादाद 700 के करीब है। हमें सर जी ने बताया, जो यहाँ पे सीनियर टीचर हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि ये जो नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो हमारे स्कूल का हिस्सा है, यहाँ 700 के करीब बच्चों की स्ट्रेंथ है, लेकिन एक बाथरूम है और बच्चे 700 हैं और उनके लिए एक बाथरूम है। तो इस तरह जब भी किसी बच्चे को कोई हाजत के लिए बाथरूम आना पड़ता है तो ये इस तरह फिर ये लाइन लगा के बच्चे खड़े हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी 12-13 बच्चे खड़े हैं और एक बच्चा जो है वो बाथरूम इस्तेमाल कर रहा है। किस कदर नाकाफ़ी सहूलत है बच्चों के लिए, 700 बच्चों के लिए सिर्फ एक बाथरूम। प्यारे नाजरीन, हमने आज आपको गवर्नमेंट हाई स्कूल कामों की नंबर 3 का विज़िट करवाया। प्रोग्राम के इख्तिताम के मौका पर मैं यहाँ टाट पे बैठ के इन बच्चों के साथ एक तो अपना बचपन जो है उसकी यादें ताज़ी करना चाह रहा था, और दूसरा मुद्दा मेरा ये था कि मैं अपने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तवज्जो हमारे समाज में पाई जाने वाली तालीमी हवाले से जो तबकाती तफरीक है उसकी जानिब मबजूल करवाऊँ और अपने हुक्मरानों को ये बताऊँ कि आप देखें कि किस कसम पुरसी के आलम में, किस कदर नामसाद और नाकाफ़ी हालात में हमारे ये बच्चे जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और दूसरा मैं चाह रहा था कि मैं सलाम पेश करूं उन असातिज़ा किराम को जो इन हालात में बच्चों को पढ़ा के बेहतरीन नताइज भी दे रहे हैं। आपसे इजाज़त लेने से कबल फ़ारूक कैसर साहब के 2 अशआर मैं वज़ीर आला पंजाब की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। जनाब वज़ीर आला पंजाब, मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है। मेरे घर में फाका है और तेरे घर में नान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है। बंद डिब्बों में खालिस खाना तेरा कुत्ता खाता है। मेरा बच्चा भूख लगे तो रोता है, सो जाता है। मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है। ये नज़म अक्कासी कर रही थी उमरा के बच्चों को मिलने वाली तालीम और गुरबा के बच्चों को जो तालीम मिल रही है उसके माबैन जो तफरीक है उसकी अक्कास ये नज़म मैंने जनाब वज़ीर आला की खिदमत में पेश की। और गुजारिश आखिर में उनसे ये करना चाहूँगा कि पहली फुर्सत में इस स्कूल की जानिब तवज्जो दी जाए। यहाँ 1100-1200 बच्चे मखदूश छतों के नीचे बैठ के ज़मीन पर तालीम हासिल कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में फर्नीचर क्यों नहीं दिया जाता? आप देखें कि इस स्कूल में, इस क्लासरूम में बच्चे जहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ ही हमारे बच्चों को बड़े छोटे की तफरीक भी उनमें पैदा की जा रही है। यकीनन इस क्लास में जो बच्चे डेस्कों पे बैठे हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हैं, वो इस इलाके के कुछ बासर लोगों के बच्चे होंगे, और जो मेरी तरह गरीब गुरबा हैं उनके बच्चे जो हैं वो आज भी आप देखें कि इसी एक क्लास में ज़मीन पे बैठे और टाटों पे बैठे हुए हैं। ये किस कदर जुल्म है कि एक क्लासरूम में 2 किस्म की तफरीक करते हुए तालीम दी जा रही है। इसमें असातिज़ा का कसूर नहीं है, इसमें कसूर हमारे उन तालीमी हुक्काम का है। महकमा तालीम से मुतल्लिका जो हुक्काम हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं,
ہمارے وہ منتخب عوامی نمائندے جو ابھی کل کلا کو الیکشنز میں ہم سے ووٹ مانگنے کے لیے گلی گلی ہمارے دروازے کھٹکھٹائیں گے اور بھیک مانگیں گے ووٹوں کی، یہ وہ سارے لوگ ملزمان ہیں ان سارے بچوں کے۔ کیوں نہیں تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر کے، کیوں نہیں کاموں کی کا کوئی مخیر شخص اس اسکول کو فرنیچر لے دیتا؟ ہم نے ہر چیز اپنی گورنمنٹ پہ چھوڑی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ غریب کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہاں پہ کام ہوتے ہی بااثر اور امراء کے ہیں، بااثر لوگ جو ہیں ان کا ہر کام منٹوں میں ہو جاتا ہے، جبکہ بے نوا، بے دست و پا اور عدم شنوائی کے مارے ہوئے جو غریب ہیں وہ بیچارے مسکین ترستے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور ان کی خواہشات کی کبھی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ آخر میں دعا ہے کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات بوجھ نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی چاہوں گا آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔ او چل میرے نو چلی رونق ہو جاؤ چٹ میں چل میلے نو چلیے او رونق ہو جاؤ چٹ میں چل میلے نو چلیے ملا کٹ کڑتے دے وٹ میں چل میلے نو چلیے ہائے چل میلے نو چلیے او چل